وہاں زکریا صاحب شیخ العالم کے خلیفہ وہ قرآن پڑھ رہے تو حاجی صاحب پوچھا روزانہ کتنا قرآن کتنے سوارے پڑھ لیتے ہیں؟ کہنے لگے جی ایک قرآن ختم کرتا ہوں. ایسا نے کہا کہ ایسا کرو کہ 10 سپارے پڑھ لیا کرو اور 20 سپارے کا جو وقت ہے اس میں آنے والے حاجیوں کو علم والوں کو دعوت دو. اسے شیطان یہاں پر حملہ کرے گا, وہ یہ کہے گا دیکھو ان کے تبلیغ والوں کے یہاں قرآن کی تلاوت کی ہندی میں. یہ ہے شیطان کا, یہ ہے جس نے تبلیغ پیدا کی ہے, یہ ہے جس نے ان باتوں کو غلو کروایا ہے. یہ شیطان کا حملہ ہے جس کو آپ سمجھتے نہیں. ایک آدمی قرآن پڑھتا تھا, اس کی کسی بات کم کرا دیے اور ایک دعوت. ہاں میں تو آپ سے بالکل جیسے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہے وہ چیزیں جو بلا وجہ کا رکھنا اور بلا وجہ کا اختلاف پیدا کرتی ہیں. یہ وہ چیزیں اس میں عرض کر کے بالکل چھپا ہوا. ایک شخص اگر صبح سے لے کے شام تک رو رو کر دوڑے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کو سمجھ رہا ہے, تدبر غور کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, کہ اس سے افضل یہ تھا کہ ایک مسلمان کو علم کی دعوت دے. تو میرے جو ہم کہ ہر نماز کے لیے گشت ہے, ہر نماز کے لیے گشت. تو میں اور آپ اپنے افرادی اعمال پر احتساب کرتے ہیں, جبکہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ شام کو احسان لگائیں کہ آج میرے ذریعے سے بات ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص زمین کا جتنا مال ہے اس کو خیر کی راہ میں خرچ کر دے اور ایسا خرچ کرے کہ اللہ راضی ہو جائیں اور اسراف نہ ہو, انفاق ہو اور مخلص ہو خرچ کرنے والا, اور تمام خیر کی راہوں میں خرچ کرے. لیکن انفاق کہتے ہیں خیر کی راہ میں خرچ کرنے کا, ورنہ اسراف اور حرام. انفاق الگ چیز, انفاق الگ چیز. انفاق کہتے ہیں خیر کی راہ میں خرچ کرنے. آپ پورا قرآن پڑھ جائیے, آپ کو انفاق کا لفظ وہاں ملے گا جہاں مال کا خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے. انفاق کا لفظ سبھی اللہ کے ساتھ آئے گا قرآن میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ زمین کا سارا مال وہ اس کا اپنا وہ اس مال کا مالک بن جائے اور وہ اس مال کو اللہ کے رضا والے کام میں خرچ کر دے, تب بھی فرمایا کہ صرف آدھے دن اللہ کے راہ میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں. وجہ یہ کہ مال کے انفاق سے مسلمان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں, لیکن مال کے انفاق سے دعوت کا فریضہ ادا. تو میں نے عرض کیا کہ نماز کے لیے 5 گشت ہیں شریعت کی, لکھا ہوا ہے کہ 5 گشت. بات یہ کہ ابھی نمازوں میں کمال دے رہا, ہمیں اس بات سے بڑی الجھن ہوتی ہے کہ آدمی دعوت کے تقاضوں کی وجہ سے نوافل کو یا تو چھوڑ دیتا ہے یا حملہ کر دیتا ہے. یہ تو یا حملہ کر دیتا ہے. جبکہ گشت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ رات کے قیام میں گشت کی لذت محسوس ہو. رات کے قیام میں گشت کی لذت محسوس
گشت صفائی سے نماز کی تکمیل اور عبادت میں صفت احسان پیدا کرنے کے لیے گشت پکی بات ہے. انت عبداللہ خان میں کہتا نا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور اس کا تقاضا پیدا ہونا یہ گشت کی قبولیت کی علامت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دعوت میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے سے نماز سے اس کی بڑائی کا تصور ہو. اس کا صفت احسان بھی نماز میں آپ کی گشت کے بعد کی نماز میں گشت سے پہلے کی نماز کا کیا فرق ہوا؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے منتظر جو فریضہ ادا کیا ہے اس فریضے کے ادائیگی سے نماز کے اندر صفت احسان پیدا ہوتا ہے. دیکھیں ایمان باللہ ہمیں معلوم منتظر کے ساتھ ہے. اس ایمان باللہ کا یہ دوسرا اثر ہے کہ آپ کو نماز میں اللہ کا قرب محسوس. دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, نماز اس کے قرب کا مظہر ہے. نماز قرب کا اللہ بھی معاف فرمائے. ساتھیوں نے رات کا قیام ایک نفل کا ایسا درجہ لیے ہوئے ہیں جس کے بارے میں لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ میں اس زمانے میں فرائض کا ادا ہو جانا بنی مسئلہ, جبکہ نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ فرائض کو نفس کے کچلنے کا سبب نہیں بتایا گیا ہے, بلکہ نوافل کو نفس کے کچلنے کا سبب اشد و آگے کر کے سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والی جو چیز ہے وہ رات کا قیام تعلیم سب سے زیادہ نفس کو کچلنے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دن بھر کے جتنے بھی تقاضے دعوت کے, وصولیابی کے, جماعت بندی کے, ساتھیوں کو اللہ راہ خدا میں نکالنے کے, اور جتنے تقاضے آپ کے سامنے مقامی یا بیرونی ہیں, ان سارے تقاضوں میں اللہ کی مدد کے حاصل کرنے کے واسطے رات کا قیام کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دعوت کے جن تقاضوں کو قیام لیل کے بغیر جن مشورے سے حل کرنا چاہیں گے اس میں آپ کے درمیان ایسا اختلاف ہوگا کہ آپ کا اختلاف آپ کو کسی نتیجے پر پہنچ نہیں ہے. آپ کی تقاضے اختلاف نظر ہوگا, آپ کی تقاضے میں یہ میرا تجربہ ہے, میں آپ سے یقین سے کہہ رہا ہوں, میرا تجربہ ہے. ہم ایک ملک میں گئے ہوئے ہیں, اجتماع تھا بڑا. یہ طے ہوا کہ بھائی مغرب کے بعد مشورہ ہو, اور کے بعد ساتھی جمع ہو گئے. میں دیر سے پہنچا, ایک صاحب نے کہہ دیا بھائی بہت دیر ہو گئی, ہم تو بہت دیر سے انتظار کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ لوگوں نے ابابین نے ایک سپارہ پڑھا ہے, آپ ابابین چھوڑ کر جو مشورے کے لیے بیٹھ گئے, آپ کو کیا امید ہے ابابین چھوڑ کر کہ آپ کو مجھے مشورے اعلان ہوں گے؟ آپ دوسری رائے کاٹیں گے, آپ کو مشورے میں سیکھیں گے, اور آپ یہ کہیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس کی سارا اس کا سبب یہ ہے کہ آپ ابابین پڑھے بغیر مشورے میں. ایک صاحب سے حضور نے کہا کہ معتمد بڑے عالم بہت متقی آدمی حضرت کا مشیر خاص بیان کا مشورہ اور کون بیان کرے سب کی رائے آ گئی تو سب کی رائے ہوئی کیا یہ صاحب معذرت چاہتا ہوں, بیمار ہوں گے تکلیف ہوگی, کسی اور کا بیان کرو گے. حضرت شام کو پوچھا نہیں طبیعت میں نہیں کہ حضرت تو رات آنکھ چھوٹ گئی,
ہے تہجد چھوٹ گئی ہے، اس لیے بیان سے معذرت ہے. تو بات واضح ہو نہیں سکے گی، بات واضح نہیں ہو سکے گی، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بات کے واضح ہونے کے لیے رات کا قیام ضروری ہے. وہ اب یہ نتیجہ اب یہ نتیجہ کہ بات واضح نہیں ہوگی اگر آپ رات کا قیام کا. اسی لیے وہ رضی اللہ ہوتا ہے فرماتے تھے، جماعت کی امیروں سے کہتے تھے کہ رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت کی کثرت کرو گے تو دن بھر کے تقاضوں میں کامیابی ہو سکے گی. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ تمہارے میدان میں مقاصد میں جو کامیابی ہوگی وہ کامیابی تمہارے اللہ کے ذکر کی کثرت سے اور جم کر کام کرنے سے کامیابی ہوگی. اور آپ یہ کہیں اس کا وقت یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں یہ خیال بالکل جاہلانہ خیال ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ بندہ جس عمل خیر کو کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے وقت کو بڑھا دیتا ہے. آپ کا دن تو وہی ہوگا، 24 گھنٹے کے ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں آپ 48 گھنٹے کا کام آسانی سے کر سکتے ہیں. ہاں وہ ائمہ محدثین جن کا درس حدیث چلتا تھا اور طلبا ان کا درس حدیث سے استفادہ کرتے تھے، وہ 300 نفلیں پڑھنے کا معمول تھا. 300 رکعت. وقت کا سوال وہ کرتے ہیں جن کے وقت سے اللہ برکت سے اٹھا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی ہاں طیب لسان، طیب العرض، طیب الوقت، یہ تینوں چیزیں برابر، اس میں چیزیں مولوی صاحب برابر ہیں. آپ طیب العرض کو تو مانتے ہیں، لیکن آج وہ بنا بزرگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور وہ اتنی کم مسافت میں یہاں وہاں پہنچ گئے. ہاں ہاں میں کہتا ہوں آپ سے کہ 2 راستے اور بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی. طیب لسان، طیب وقت، کہ اللہ تعالیٰ جس کو عمل کی توفیق دیتے ہیں اس کے کم وقت میں زیادہ عمل کرا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو 1 منزل 2 منزل اطمینان سے پڑھ لیتے ہیں قرآن کی، اور اس کے علاوہ تدریس کا، تبلیغ کا، گشت کا، ملاقاتوں کا سارے کام کرتے ہیں. جتنا آپ عمل بڑھاتے رہیں گے اللہ وہ بڑھاتے رہیں گے. آپ یہ تو غافلوں کا خیال ہے کہ اگر یہ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا، یہ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. وہ تو جو لوگ سارے اعمال کو جمع نہیں کرنا چاہتے ان کے وقت سے برکت اٹھا لی جاتی. ٹھیک ہے بول کر کہ رات کے قیام کو بڑا دخل ہے، رات کے قیام کو بڑا دخل ہے. دن بھر دعوت کے تقاضوں سے پورا کرنے میں رات کے قیام کو بڑا دخل ہے. اشد وقوع وقوم ہوتے ہیں کہ نفس کو کچلنے والا اور علم کو واضح کرنے والا جو عمل ہے وہ رات کا. اس لیے فرائض کی حفاظت بھی اسی میں ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. عجیب بات ہے کہ قرآن حافظوں کا لفظ استعمال کرا ہے نوافل کے لیے. لیکن مسلمان سے فرائض کی چھوڑنے کی امید نہیں، کیونکہ مسلمان ہے، کافر نہیں. مسلمان سے فرائض کے چھوٹنے کی کوئی امید نہیں ہے. خطرہ نوافل کے چھوڑنے کا تھا، اس لیے قرآن نے حافظوں کا لفظ استعمال کیا نوافل کے لیے. تم رہے نہیں کیا بول رہا قرآن یہ علماء سے نہیں کرا، جن کا خیال یہ کہ نفلیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں. سوچیے آپ فرائض کے لیے نہیں لفظ استعمال ہو رہا حافظوں کا. آپ کو تعجب ہوگا اس بات پر. حافظوں کا لفظ
فرائض کی شامل، کیونکہ حافظو کا لفظ فرائض کے تو کافروں کے واسطے تھا، حافظو کا لفظ فرائض کے لیے کفار کے لیے تھا. بولی کیا سوچ رہے مسلم یا ابو سفیان نے بادشاہ سے کہا تھا کہ وہ ہمیں فرائض کے پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیتے ہیں. اس لیے کافروں کو جو عذاب ہوگا جہنم میں وہ فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہوگا. یہ خیال غلط ہے لوگوں کا کہ انہوں نے کیونکہ کلمہ قبول نہیں کیا کہ وہ فرائض کے مکلف نہیں. خیال غلط، یہ خیال غلط ہے. کافروں کو جو عذاب ہوگا جہنم میں وہ زکات نہ دینے کا، نماز نہ پڑھنے کا، حج نہ کرنے کا، روزہ نہ رکھنے کا اور کلمے کو قبول نہ کرنے کا. ہاں بالکل خالی باتیں نہیں کر رہا. جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کفار سے فرائض پر اللہ کی طرف سے عقوبت نہیں ہے، ان کا خیال غلط ہے. تو حافظوں کا جو لفظ ہے قرآن میں وہ مسلمانوں کو حکم ہے اس کا کہ وہ نوافل کا اہتمام کریں. حافظ کہ مسلمانوں کو چاہیے نوافل کا اہتمام کرے. اگر نوافل کا اہتمام کریں گے تو پھر صلاۃ وسطیٰ محفوظ رہے گی. صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں صلاۃ وسطیٰ 5 نماز ہے. مزیدار بات صلاۃ وسطیٰ 5 نماز ہوگی، کیونکہ وسطیٰ ہوتا ہے درمیان کی نماز. پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، پہلے کی سنتیں، بعد کے نوافل. اگر یہ سنتیں اور نوافل کا اہتمام ہوگا تو صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت ہو جائے گی، اور اگر نوافل کا اہتمام نہیں ہے تو صلاۃ وسطیٰ ضائع ہو جائے گی. ایک رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی. علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی فرض نماز کی رکعت چھوٹ جانا اس کی محرومی کی ابتدا ہو جانا ہے. محرومی کی کیا ہو گئی ہے؟ ابن عباس کی تفسیر سارے مسلم سے ہٹ کر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حافظ الصلوات. صلوات سے کیا مراد ہے؟ صلوات سے نوافل مراد ہے. صلوات سے حافظ کا لفظ صلوات کے لیے آتا ہے. حافظ علی الصلوات